بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کا منظر، سیرت نبوی اور حدیث میں جان کنی کے مناظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی جان کنی اور قبروں میں ان کی حالتوں کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہوا، ہم ان کے جنازے میں گئے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ قبرستان پہنچے تو ابھی لحد قبر تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو بیٹھ گئے، ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہم لوگ اس طرح خاموش اور بے حس و حرکت تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے، بس آسمان کی طرف دیکھتے اور زمین کی طرف دیکھتے اور اپنی نگاہوں کو بلند کرتے اور گراتے۔ اسی طرح 3 مرتبہ کیا، پھر فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ 2 یا 3 بار کہا، پھر فرمایا اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ 3 بار کہا، پھر یہ واز بیان کیا۔ مومن بندہ موت کے وقت جب کہ وہ دنیا کی آخری ساعت اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے، اس کے پاس آسمان کے فرشتے آتے ہیں، چمکتے ہوئے نورانی سفید چہروں والے، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح منور ہیں۔ ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ سب اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور تحت نگاہ یہی نظر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اے پاک روح، اور ایک روایت میں ہے کہ مطمئن روح، چل اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف۔ یہ سنتے ہی اس کی روح آسانی کے ساتھ جسم سے باہر ہو جاتی ہے، جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اس لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر مامور فرشتے اللہ سے یہی آرزو اور دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کے پاس سے ہو کر اوپر جائے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے جنتی فرشتے اسی وقت اسے لے لیتے ہیں اور جنتی خوشبو مل کر جنتی کفن میں اسے لپیٹ لیتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، سورۃ الانعام آیت نمبر 61۔ ترجمہ، اس کے روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرہ کوتاہی نہیں کرتے، کا مطلب ہے روح زمین کی عمدہ ترین خوشبو اس سے پھوٹتی ہے۔ اب یہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی جو جماعتیں ان سے ملتی ہیں وہ ان سے دریافت کرتی ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فلاں فلاں بن فلاں کی ہے۔ اس کا وہ اچھا نام بتلاتے ہیں جس سے وہ دنیا میں مشہور تھا۔ اسی طرح آسمان اول تک پہنچتے ہیں، اسے کھلواتے ہیں اور وہ کھول دیا جاتا ہے، اور یہاں کے مقرب فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں اور پھر دوسرے آسمان تک اسے پہنچاتے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ 7ویں آسمان پر پہنچایا جاتا ہے۔ جناب باری عز و جل فرماتا ہے میرے اس بندے کے اعمال علیین میں لکھ لو۔ علیین لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا مقرب فرشتے معاہدہ کرتے ہیں،
چنانچہ اس کے اعمال علیین میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو زمین کی جانب لوٹا دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں انہیں اسی زمین سے پیدا کیا، پھر اسی میں لوٹا دوں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ چنانچہ وہ زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ لوگ جب میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو ان کی جوتوں کی آہٹ وہ سنتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس دو سخت ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے۔ مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم نے بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تمہارا عمل کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پس وہ اس کو ڈانٹیں گے اور کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ یہ مومن پر پیش ہونے والی آخری آزمائش ہے اور یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ سورۃ الابراہیم آیت نمبر 27۔ ترجمہ: اللہ پاک ایمان والوں کو سچی اور مضبوط بات کے ساتھ ثابت رکھتا ہے، زندگانی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی وقت آسمان سے منادی ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے اور جنت کی تر و تازگی اور خوشبو وغیرہ اسے پہنچنے لگتی ہے اور تا حد نگاہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت، حسین، بہترین لباس پہنے ہوئے اور خوشبو سے مہکتا ہوا شخص آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ، اب تو راحت و سرور اور چین و آرام ہی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ایسی جنت کی بشارت ہے جس کی نعمتیں ابدی ہیں۔ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ یہ شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوش و خرم رکھے، بتا تو کون ہے؟ آپ کی خوبصورتی، رعنائی اور اچھائی نے میرا دل موہ لیا۔ وہ جواب دے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جلدی کرتے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، جس کا تمہیں بہترین صلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک دروازہ جنت کا اور ایک دروازہ جہنم کا کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی تو تمہارا ٹھکانہ یہی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے یہ مقام عطا کیا ہے۔ وہ جب جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ الہی قیامت جلدی قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و اولاد سے جا ملوں۔ تو کہا جائے گا کہ جاؤ آرام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر موت کے وقت جبکہ وہ دنیا کی آخری ساعت اور آخری کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس سخت خوفناک سیاہ چہروں والے فرشتے جہنمی ٹاٹ لیے ہوئے آسمان سے آتے ہیں اور اس کے سامنے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ تحت نگاہ وہی نظر آتے ہیں۔ وہ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے، اے ناپاک خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب و غصے کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی وہ روح جسم میں ادھر ادھر چھپنے لگتی ہے تو وہ اسے کھینچتے ہیں
جس طرح سے بھیگے ہوئے اون سے زیادہ فنی والا آنکڑا نکالا جاتا ہے، اس کے ساتھ رگے اور پٹھے کٹ کر نکل جاتے ہیں، اس وقت آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سبھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر مامور فرشتہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے کہ اس کی روح اس کے پاس سے ہو کر اوپر کو نہ جائے۔ ملک الموت اس کی روح کو جیسے ہی نکال کر لیتا ہے، اسی وقت فرشتے ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور جہنمی ٹاٹ میں اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے جسم سے روئے زمین کی سب سے بدبودار لاش کی سی بو نکلتی ہے۔ اب اسے لے کر اوپر چڑھنے لگتے ہیں۔ فرشتوں کی جو جماعت ملتی ہے دریافت کرتی ہے کہ یہ خبیث روح کس کی ہے، یہ اس کا وہ نام بتاتے ہیں جس بدترین نام سے وہ دنیا میں مشہور تھا۔ اسی طرح جب آسمان و دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن کھولا نہیں جاتا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 40۔ ترجمہ: ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جب تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ چلا جائے۔ اسی وقت اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ زمین کے اندر سجین میں لکھ لو۔ پھر کہا جاتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی کی طرف لوٹاؤں گا اور دوبارہ پھر اسی سے نکالوں گا۔ بس اس کی روح آسمان سے پھینک دی جاتی ہے یہاں تک کہ جسم پر گرتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت کی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 21۔ ترجمہ: اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا گویا وہ آسمان سے پھینک دیا گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز جگہ پھینک دے گی۔ اب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ واپس ہونے والے لوگوں کی جوتوں کی آہٹ سن ہی رہا ہوتا ہے کہ اسی وقت اس کے پاس سخت ڈانٹنے والے 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے ڈانٹتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ گھبرا کر کہتا ہے، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہی جواب دیتا ہے، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ فرشتے پھر سوال کرتے ہیں کہ جو آدمی تم میں بھیجا گیا تھا تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں بتا سکے گا۔ کہا جائے گا کہ محمد، تو جواب دے گا کہ افسوس میں نہیں جانتا، لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے۔ چنانچہ اس سے کہا جائے گا، نہ تو نے پڑھا اور نہ تو نے جانا۔ اسی وقت آسمان سے منادی آواز دے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے اور اسے جہنم کی گرمی، تپش اور آگ کی لپٹیں لگنے لگتی ہیں اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک نہایت ہی ڈراؤنی شکل کا انسان آتا ہے جو بدترین لباس میں ہوتا ہے، جس کے جسم و لباس سے سڑی ہوئی بدبو نکل رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے، لے اب میرے وقت کے لیے تیار ہو جا، آج ہی کا تجھ سے وعدہ تھا، اب عذاب کے مزے چکھ، اللہ تعالیٰ تجھے برباد و ہلاک کرے، بتا تو کون ہے؟ تیری ہیبت سے تو میں ادمرا ہو رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے، میں تمہارا برا عمل ہوں،
اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ تو اللہ کی فرما برداری سے بھاگتا اور جیت چراتا تھا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں بڑا تیز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ پورا دے دیا۔ پھر اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گھن ہوتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے گا۔ اس شخص کو اسی سے مارا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیتا ہے۔ دوبارہ فرشتہ اس کو مارتا ہے جس سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے کہ اس کی آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ پھر جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور آگ کے بستر بچھا دیے جاتے ہیں تو اس وقت کہتا ہے یا الہی قیامت نہ قائم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔